ناول کا نام ہے جانے بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 49۔ بھابھی 3 سال ہو گئے ہیں، ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ مجھے زرخان کے پاس واپس جانا ہے۔ مجھے تو لگا تھا ہم دونوں کے اتنا تنگ کرنے کے بعد آرین خود ہی ہمیں چھوڑ دے گا، مگر نہیں، ان 3 سالوں میں نہ تو ہم دونوں نے اسے سکون لینے دیا ہے اور نہ بچوں نے، اور ایک وہ ہے ڈھیٹ انسان، اتنا تنگ ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں کیا۔ اللہ جی، آپ کیسے امتحان لے رہے ہیں ہم لوگوں سے؟ تو ہمارا صبر بھی ختم ہو رہا ہے۔ میرے مالک، ہمارے صبر ختم ہونے سے پہلے ہی ہمیں ہمارے شوہروں تک صحیح سلامت پہنچا دیں، ہم دونوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ آج جب صفا اور ادا شاہ اس کے لاؤن میں بیٹھی تو صفا پریشانی سے بولی، جس پر ادا نے بھی پریشانی سے جواب دیتے دعا کی تو صفا نے بھی آمین بولا۔ تبھی آرین گھر میں داخل ہوا۔ بیوٹی بیوٹی، کیا ہے تمہیں؟ کیوں چلا رہے ہو پاگلوں کی طرح؟ میں تمہارے بیٹے کو زندہ دفنا دوں گا اگر دوبارہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو۔ آرین کے چلانے پر ادا غصے سے بولی تو آرین نے بھی غصے سے جواب دیا۔ ادا نے آج تک آرین سے تمیز سے بات نہیں کی تھی اور آرین نے یہ بات محسوس کرتے ہوئے بھی اسے نظر انداز کیا تھا۔ ابھی آرین بولا ہی تھا کہ تبھی وفا اور برزم بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ وفا سیدھی جا کر اپنی ماں صفا کو چپکی، جبکہ برزم غصے سے آتا اپنی ماں کے سامنے آرین کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا۔ ادا نے اپنے بیٹے کا نام اپنے شوہر بحرام سے ملتا جلتا اور صفا کی فرمائش پر برزم بحرام خان زادہ رکھا تھا۔ برزم بحرام کا کاربن کاپی تھا۔ اس کے چاکلیٹ براؤن بال اور ایش گرے آنکھیں اس کے باپ پر تھیں، جبکہ رنگت میں وہ اپنی ماں کی طرح دودھ سا گورا تھا۔ بحرام کی طرح غصے کا تیز، وہ آرین شاہ کے گھر میں صرف 3 سال کی عمر میں ہی اپنی ماں، چچی اور اپنی ملکہ کا محافظ تھا۔ آرین شاہ کو تگنی کا ناچ نچانا برزم بحرام خانزادہ کو خوب آتا تھا۔ وہ جب سے اس دنیا میں آیا تھا تب سے اپنی ملکہ کے ساتھ مل کر آرین شاہ کا جینا حرام کر رہا تھا اور آرین شاہ کو برابر کے جواب بھی دیتا تھا۔ صفا نے اپنی بیٹی کا نام زرخان کی پسند کا رکھا تھا، جو اس نے اور زرخان نے اس کے اغوا ہونے سے پہلے سوچا تھا۔ وفا زرخان خانزادہ اپنے باپ زرخان خانزادہ کی کاپی تھی اور حسن کے معاملے میں وہ حائزہ کو بھی پیچھے چھوڑتی تھی۔ اس کی جھیل سی گہری آنکھیں اس کے زم کو بہت پسند تھیں اور اس کی گولڈن سلکی بال ہمیشہ صفا کو زرخان کی یاد دلاتے تھے۔ وہ صرف 3 سال کی عمر میں ہی اپنے زم کی دیوانی تھی، اپنی مما اور بڑی مما کی فیورٹ۔ وہ چھوٹی سی ملکہ شرارتوں میں سب سے آگے تھی۔ برزم کے ساتھ مل کر آرین کو تنگ کرنے کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ان دونوں کے مطابق آرین ایک دیو تھا، ایک جن تھا، جس نے ان کی ماں کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس نے صرف 3 سال کی عمر میں آرین کی گاڑی رولز رائس، جو اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی تھی اور اس جیسی اس دنیا میں کوئی دوسری گاڑی نہیں تھی، کا ریموٹ اپنے بیلون کے ساتھ باندھ کر ہوا میں اڑا دی تھی، جس پر آرین کو 211 کروڑ سے بھی زیادہ کا نقصان ہوا تھا۔ چونکہ آرین کی وہ گاڑی خاص کر آرین کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس کی ڈپلیکیٹ چابی بنوانا ناممکن تھا۔ برزم نے ادا کے سامنے کھڑے ہوتے سینے پر ہاتھ باندھے اور پھر ایک آئیبرو اچکائی تو آرین کو غصہ آیا۔ میری گاڑی کا ریموٹ کہاں ہے؟ کون سی گاڑی؟ وہ گھٹیا والی لال رنگ کی؟ آرین کے سوال پر ادا فوراً بولی تو آرین نے ادا کو حیرانگی سے دیکھا۔ وہ 211 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگی ہے اور تم گھٹیا کہہ رہی ہو اسے؟ وہ تو میں نے بیلون کے ساتھ اڑا دی، اب وہ سیر کر رہی ہوگی آسمان میں۔ کیا تم نے میری گاڑی کے ریموٹ کے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ادا کی بات سنتے آرین ہلکے غصے سے بولا تو وفا نے آگے بڑھتے جواب دیا، جس پر آرین کو 500 واٹ کا جھٹکا لگا اور پھر وہ تقریباً چلاتا آگے بڑھا تو وفا صفا کی ٹانگ کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی برزم صفا کے آگے آتا کھڑا ہوا۔ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا اپنا ریموٹ کہیں بھی چھوڑ دو، تمہاری غلطی ہے۔ بولنا تو سیکھ لے پہلے ٹڈے، یہ میرا سٹائل ہے، تمہیں مسئلہ ہے کوئی؟ برزم کی بات سنتے آرین غصے سے بولا تو برزم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اتنے سٹائل سے کہا کہ ادا تو اپنے بیٹے کے سٹائل پر اشش کر اٹھی۔ تبھی آرین غصے سے تن پن کرتا وہاں سے چلا گیا تو ادا نے آگے بڑھتے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے اس کے گال چومے، جس پر وفا نے ادا کو دیکھتے رونی صورت بنائی تو ادا نے فوراً اس کے گالوں پر بھی کس کی، جس سے وفا خوش ہوتی اپنی ماں کی گود میں چڑھی تو صفا اسے سلانے کے گھر سے اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ پیچھے ادا اپنے بیٹے کو گود میں بٹھاتے ایک بار پھر اس سے ہمیشہ کی طرح بحرام کی باتیں کرنے لگی، جسے برزم انتہائی غور سے سننے لگا۔ مارننگ میری چڑیل۔ روہیل، جو ڈائننگ ٹیبل پر اپنی بیبی سیٹ میں بیٹھا تھا، عادل کی گود میں آتی عوریا کو دیکھتے بولا، جس پر عوریا نے منہ بنایا۔ تبھی سنان بھی عائزہ کو گود میں اٹھاتا اندر آیا تو عوریا نے
عائزہ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر سنان نے مسکراتے عائزہ کی بیوی چیئر حوریہ کے قریب کرتے اسے بٹھایا تو حوریہ نے دونوں ہاتھ اپنی توڑی کے نیچے رکھے۔ کل تم کیا پہنو گی؟ تم بکیا نے فراک لیا تھا وہ پہنوں گی، اور تم؟ آئٹم کہہ رہی فراک پہنو اور مجھے اسکرٹ پہننی، کل دیکھوں گی کیا پہننا۔ حور کے سوال پر عائزہ فوراً بولی تو حور نے بھی جواب دیا، جبکہ عادل اور سنان تو اپنی 2.5 سالہ بیٹیوں کی باتیں سن کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ روحیل یہ کیا کیا؟ سب گرا دیا۔ سوری جان۔ مرجان کی بات سنتے روحیل منہ بناتا بولا تو مرجان نے مسکراتے اس کے سر پر پیار کیا تو سہیل نے مرجان کو دیکھا اور پھر اٹھتا روحیل کی بیبی چیئر گھسیٹتا اسے عائزہ اور حور کے پاس کرتا واپس آ کر بیٹھا تو زرمینہ بیگم اور دائمہ نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ ہیلو، کل تم کیا پہنو گے؟ جو میری چڑیل بولے گی۔ روحیل کا ہیلو سنتے عائزہ فوراً بولی تو روحیل نے حور کو دیکھتے جواب دیا، جس پر حور نے اسے گھورا تو ٹیبل پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ سہیل ٹھرپن میں روحیل بالکل تم پر گیا ہے۔ میں نے کب ٹھرپن لگایا؟ مرجان کی ہلکی آواز میں بولنے پر سہیل جو بریڈ پر جیم لگا رہا تھا فوراً بولا، جس پر مرجان نے مسکراتے اس سے سلائس پکڑا اور اٹھ کر آتے روحیل عائزہ اور حوریہ کے ہاتھ میں پکڑاتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ جو میں بولوں گی وہ پہنو گے؟ حور کی بات سنتے سلائس کھاتے روحیل نے ہاں میں سر ہلایا تو حوریہ ہلکا سا مسکراتی سنان کو آنکھ مار دی۔ ٹھیک ہے، کل لہنگا پہن کر آنا۔ حوریہ کی بات سنتے سب نے حیرانگی سے حور کو دیکھا، جبکہ حور نارمل بیٹھی سلائس کھانے میں مصروف رہی، جبکہ روحیل جو سلائس کھا رہا تھا سلائس کو بھولتا حوریہ کی شکل دیکھنے لگا تو عائزہ نے روحیل کو دیکھتے ٹھیکا لگایا، جس پر روحیل نے غصے سے عائزہ کو دیکھا۔ مگر حور وہ لہنگا کیسے پہنے گا؟ وہ لڑکا ہے، تم اسے پینٹ شرٹ کہہ دو پہننے کو۔ ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ پہن لینا۔ سنان کی بات سنتے حور فوراً بولی تو روحیل کی رکی سانس بحال ہوئی، کیونکہ وہ ایک بار پھر سلائس کھانے میں مگن ہو گیا تھا۔ پوری فیملی میں واحد سنان تھا جس کی بات حوریہ ضد کرتے ہوئے بھی مان جایا کرتی تھی۔ اسے سنان اور بہرام کی پرسنالٹی بہت پسند تھی اور اس کا کہنا تھا کہ وہ بڑے ہو کر سنان سے شادی کرے گی، جس پر ہمیشہ تالیہ کا منہ بنتا تھا۔ اسے تو اپنی سگی بیٹی بھی سنان کے قریب قبول نہ تھی تو حوریہ تو دور کی بات ہے۔ سب نے مسکراتے ناشتہ کیا، پھر سب مرد حضرات کام پر جانے کے لیے باری باری گھر سے نکلے۔ سب سے پہلے سہیل نکلا، جسے حوریہ اور عائزہ نے کس دیتے بائے بولا تو سہیل نے روحیل کی طرف دیکھا۔ میں نکمے لوگوں کو کس نہیں دیتا۔ روحیل کی بات سنتے سہیل ہلکا سا مسکرایا تو حوریہ نے روحیل کو گھورا، جس پر روحیل نے شرافت سے آگے بڑھتے سہیل کو کس دیتے بائے بولا تو سہیل نے بھی اپنے بیٹے کو پیار کیا اور پھر آفس چلا گیا۔ پھر بہرام باہر نکلا تو ان تینوں نے بہرام کو کس کرتے بائے بولا، جس پر بہرام نے مسکراتے انہیں چاکلیٹس دی تو تینوں بچوں نے شور مچایا۔ پھر بہرام انہیں پیار کرتا آفس چلا گیا۔ پھر سنان باہر آیا تو روحیل نے آگے بڑھتے اسے کس کی اور بائے بولا، اس پر سنان نے اسے پیسے دیے تو روحیل خوش ہو گیا۔ پھر عائزہ آگے بڑھی، اللہ حافظ جان کا ٹوٹا، میرا میٹھا رسگلہ۔ اللہ حافظ بابا کی جان کا ٹوٹا، اور یہ میٹھا رسگلہ نیا لفظ سن لیا۔ عائزہ کے بائے بولنے پر سنان نے اسے پیار کرتے سوال کیا تو عائزہ نے ہنستے ہاں میں سر ہلایا۔ سنان نے اسے بھی پیسے دیے۔ پھر حوریہ کچھ شرماتے آگے بڑھی تو سنان اس کے سامنے زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھا، جس پر حوریہ نے بھی آگے بڑھتے اسے کس کی تو سنان نے مسکراتے اسے پیار کیا اور پھر اسے پیسے دیے تو حوریہ نے شرمانے کی اوور ایکٹنگ کرتے پیسے پکڑے، جبکہ حوریہ کی حرکتیں دیکھتے لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے تو سنان اٹھتا آفس چلا گیا۔ پھر وہ تینوں بھاگ کر اندر آئے۔ رانجھا یہ لو میرے پیسے، کتنے ہوئے؟ اب 500 ہو گئے۔ حور کی بات سنتے عادل مسکراتے بولا تو حور بھی مسکرائی اور پھر بھاگ کر اپنے زرخان چاچو کے پاس بیٹھی۔ عائزہ اور روحیل بھی مرجان اور تالیہ کو اپنے پیسے پکڑاتے زرخان کے پاس بیٹھے تو زرخان نے ان تینوں کو پیار کیا۔ پھر نیند کی وجہ سے روحیل اور حور کی آنکھیں بند ہوتے دیکھ کر مروہ اور مرجان انہیں سلانے اندر لے گئیں، جبکہ عائزہ چلتی ہوئی زرخان کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی اور پھر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے لگی۔ ماموں جی ماموں کی جان، آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا روحیل اور ضدی سے؟ عائزہ کے بلانے پر زرخان نے جواب دیا تو عائزہ نے فوراً سوال داغا، جس پر زرخان کچھ خاموش ہوا۔ میں اب تینوں سے ہی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن اگر ایک کو چننا ہو تو پھر میں خود کو چنوں گا۔ زرخان کے جواب پر عائزہ فوراً بولی تو زرخان نے مسکراتے جواب دیا۔ تبھی عائزہ اٹھ کر سامنے لگی صفا کی تصویر کے پاس آئی۔ زار ماموں یہ کون ہے؟ یہ آپ کی مامی ہے صفا، یہ تو بہت پیاری ہے۔
عائزہ کے سوال پر زرخان نے جواب دیا تو عائزہ مسکراتے بولی، پھر وہ زرخان کے کمرے سے چلی گئی تو زرخان بھی اپنا لیپ ٹاپ لیتا اپنے سٹاکس میں مصروف ہو گیا۔ شام میں جب سب لوگ گھر واپس آئے تو سب نے ایک ساتھ چائے پی تو روبینہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں واپس پیرس چلی جاؤں، بہت وقت ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، اور آلیان میں کچھ بھی نہیں سننے والی، تم میرے ساتھ چلو گے تاکہ ہم زوبی کی رخصتی کا بھی کچھ سوچیں؟ جی ماں، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ روبینہ کی بات سنتے آلیان مسکراتے بولا تو باقی سب نے بھی حامی بھری۔ تو وہ سب بھی چاہتے تھے کہ زوبی کی رخصتی ہو جائے، مگر شاید اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی سب لوگ مسکراتے باتیں کرنے میں مصروف تھے جب عائشہ بھاگ کر بہرام کے پاس آئی۔ بھیا، حور کو بچاؤ، حنان حور کو ڈانٹ رہا ہے۔ حور نے ایسا کیا کیا؟ وہ بھاگ کر آ رہی تھی کہ مجھے اس کا دھکا لگا اور میں گر گئی، اور حنان صاحب اب حور، عائزہ اور روحیل کی کلاس لے رہے ہیں، موسٹلی حور کی، کیونکہ اس کا دھکا لگا تھا مجھے۔ عائشہ کی بات سنتے بہرام نے پریشانی سے سوال کیا تو عائشہ نے فوراً جواب دیا، جس پر بہرام اٹھ کر عائشہ کے ساتھ حنان لوگوں کے پاس آیا جو کھڑا بچوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ حور، تم دیکھ کر نہیں بھاگ سکتی ہو؟ آپ سائڈ پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہو؟ حنان کی بات سنتے حور کسی لڑاکا عورتوں کی طرح بازو پسلیوں پر رکھتی بولی تو حنان اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ حنان حور کو تھپڑ مارتا بہرام بیچ میں آ گیا۔ ریلیکس حنان، کچھ نہیں ہوا، عائشہ ٹھیک ہے بالکل۔ بچوں، اپنی اپنی ماما پاس جاؤ، فاسٹ۔ بہرام پہلی بات حنان سے جبکہ دوسری عائزہ، روحیل اور حور سے بولا تو عائزہ اور روحیل نے دوڑ لگائی، جبکہ حور غصے سے بازو سینے پر باندھ کر کھڑی ہو گئی، جس پر بہرام نے مسکراتے حور کو گود میں اٹھایا تو حور نے غصے میں بہرام سے منہ پھیرا، جس پر بہرام ہنستا ہوا اسے گود میں لیتا جا کر سیدھا لاؤنج میں انٹرنس کی سیڑھی پر بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ کیا ہوا میری حور جان کو؟ میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے میری حوریہ جان مجھ سے؟ بہرام کے سوال پر حور فوراً بولی تو اس نے مسکراتے حوریہ سے انتہائی پیار سے سوال کیا۔ میں حنان چاچو سے لڑ رہی تھی، آپ بیچ میں آ گئے، اور لڑائی کرنا بری بات ہوتی ہے۔ بہرام چاچو، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو؟ حور کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو حور نے سوال داغا۔ ہاں میری گڑیا، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بہرام کی بات سنتے حور نے مسکراتے بہرام کی گردن میں اپنے ننھے ہاتھوں کا ہار بنایا تو بہرام نے مسکراتے اس کے باتیں پر بوسہ دیا اور پھر اسے لیتا لاؤنج میں پہنچا۔ بہرام کو دیکھتے سب لوگ خوش ہوئے تو زرخان فوراً آگے بڑھا اور بہرام کو گلے لگایا تو بہرام اور زرخان کے بیچ میں حوریہ پھنس گئی۔ اپنی سانسیں بند ہوتی دیکھ کر حوریہ نے زرخان کے سینے پر چٹکی کاٹی تو زرخان درد سے بلبلا اٹھا، جبکہ حوریہ اور بہرام نے ایک دوسرے کو تالی مارتے کہکا لگایا تو بہرام نے حوریہ کو گود سے نیچے اتارا، جس پر حوریہ بھاگ کر عادل کی گود میں بیٹھی تو عادل نے اسے پیار کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ بھیا، خالہ نے آرین سے بات کی ہے اور اسے بولا ہے کہ اب وہ واپس آنا چاہتی ہیں، تو تم خالہ کے جانے پر اتنا خوش ہو رہے ہو؟ بہرام کے سوال پر زرخان خوشی سے بولا تو بہرام نے اس کی بات کاٹتے سوال کیا، جس پر زرخان نے اسے غصے سے گھورا۔ نہیں، سن تو لو یار۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ زرخان کے غصے سے بولنے پر بہرام نے فوراً جواب دیا تو آرین نے کہا ہے کہ وہ خالہ کو لینے خود پاکستان آئے گا، اور آرین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کار شو روم کا مالک ہے، جس کا مطلب ہے اس کے کانٹیکٹس ہم لوگوں کے کانٹیکٹ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ خالہ کہہ رہی ہیں آرین کے لیے شہزادی اور صفا کو ڈھونڈنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم آرین سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہماری بیگمات کو ڈھونڈ نکالے۔ اور وہ پاکستان کب آ رہا ہے؟ پرسوں صبح کی فلائٹ سے۔ زرخان کی بات سنتے بہرام نے سوال کیا تو روبینہ نے فوراً جواب دیا، جس پر بہرام نے بھی ہاں میں سر ہلایا، اس بات سے انجان کہ پرسوں صبح آرین اپنے ساتھ کیسا دھماکہ لا رہا ہے۔ برزم، وفا، پہلے ناشتہ کرو، آؤ جلدی، شاباش۔ ادا، تم نے کہا تھا تم یہ بچہ صفا کو دے دو گی، پھر تم کیوں اتنی پرواہ کرتی ہو اس کی؟ تو میرا بیٹا ہے وہ، میں نے پیدا کیا اسے، اتنا حق تو رکھتی ہوں میں، اور کوئی مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتا، آئی سمجھ؟ ادا کی بات سنتے اپنے کمرے سے آتا آرین غصے سے بولا تو ادا نے بھی غصے سے جواب دیا، اس پر آرین نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے اپنے اسٹال پر قابو پایا۔ تبھی ادا اور صفا اسے اگنور کرتی اپنے بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو ادا نے وفا کی خاموشی محسوس کی۔ صفا، اسے کیا ہوا؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ بھابھی پھر سے وہی ضد کہ بابا چاہیے، کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، گلا دبا کر مار دو، جان چھوٹ جائے گی۔ ادا کے سوال پر صفا نے پریشانی سے جواب دیا تو ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھتا آرین بولا، جس پر صفا اور ادا دونوں نے اسے گھورا۔ شٹ اپ!
ایک تو تمہاری وجہ سے صفا اتنی مصیبت میں ہے، اس کی بچی 16 سال کی ہے اور وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے تمہاری وجہ سے، اور تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ ادا کے غصے سے چلانے پر آرین نے ادا کو گھورا تو اس کے ساتھ بیٹھے 3 سالہ برزم نے کانٹا اٹھاتے غصے سے آرین کے ہاتھ پر مارا تو آرین، ادا اور صفا نے چونک کر برزم کو دیکھا جو آرین کو غصے کی شدت سے لال ہوتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ پھر ادا، صفا اور آرین تینوں نے ہی کانٹے کو دیکھا جو آرین کے ٹیبل پر پڑے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے عین بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ملکہ ناشتہ کرو ابھی۔ مجھے بابا چاہیے جیسے رافعہ کے پاس ہے۔ برزم کی بات سنتے وفا سر جھکاتے بولی، اور پھر اس نے آرین کے ایک گارڈ کی بیٹی کا نام لیا جو اپنی پوری فیملی کے ساتھ شاہ ہاؤس کے سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی۔ وفا اور رافعہ کی اچھی دوستی تھی، وجہ ان دونوں کا ہم عمر ہونا تھا۔ وفا کی بات سنتے برزم نے اسے گھورا تو وفا نے خاموشی سے ناشتہ کرنے کے لیے منہ کھولا، جس پر صفا نے فوراً اسے بائٹ کھلائی۔ تبھی چندا آرین کا ناشتہ لیتی اندر آئی تو آرین نے ایک نظر چندا کو دیکھا۔ چندا، میرے بیگز پیک کر دینا، میں کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان جا رہا ہوں۔ جی سر۔ آرین کی بات سنتے ادا اور صفا نے جھٹکا کھاتے آرین کو دیکھا، جبکہ چندا ہاں میں سر ہلاتی جواب دیتی چلی گئی۔ پھر سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا تو ادا اور صفا وفا اور برزم کو لیتے اپنے کمرے میں آئی۔ صفا نے وفا کے بخار میں تپتے وجود کو بیڈ پر لٹایا تو ادا اور برزم بھی ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ جب سے وفا کو سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا تب سے ہی وفا سب کچھ بہت محسوس کرتی تھی۔ وہ جب بھی رافعہ کو اپنے باپ سے پیار کرتے دیکھتی یا اپنے باپ سے چاکلیٹ لیتے دیکھتی تو وفا ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ رافعہ کا باپ اسے چاکلیٹ نہیں دیتا تھا، وہ جو کچھ بھی رافعہ کے لیے لاتا تھا وفا کے لیے بھی لازمی لاتا تھا۔ وفا کی طبیعت بگڑتی دیکھ کر شاہ ہاؤس کے ہر فرد کو سوائے آرین کے پریشانی ہوتی تھی، مگر وہ گھر لوگ چاہ کر بھی اس 2.5 سالہ بچی کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وفا جیے یا مرے اس سے آرین کو کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی وفا کو ڈاکٹر پر نہیں لے جاتا تھا، اور آرین کے بغیر صفا اور ادا، برزم اور وفا کا گھر سے باہر نکلنا منع تھا۔ صفا اپنی بیٹی کے تپتے وجود کو دیکھتی پریشان ہو رہی تھی۔ جب اچانک وفا نے بخار کی وجہ سے جھٹکے مارنا شروع کیے تو صفا اور ادا نے شور مچایا، وفا کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وفا جان ہوش میں آؤ۔ وفا کا بخار میں تپتا وجود جھٹکے مارتا اچانک بے ہوش ہوا تو صفا اور ادا ڈر گئی۔ ان دونوں کی چیخیں سنتے آرین اور چندا بھی ان کے کمرے میں آئے تو وفا کے بے ہوش وجود کو دیکھتے پریشان ہوئے۔ مما! برزم کی آواز پر ادا، صفا، آرین اور چندا نے پلٹ کر برزم کو دیکھا جو ادا کو کچھ بتانے کے لیے منہ کھول رہا تھا کہ اچانک وہ بھی دھڑام سے زمین بوس ہوا تو ادا نے چیخیں ماری، جبکہ آرین نے پریشانی سے برزم کو اٹھاتے بیڈ پر وفا کے ساتھ لٹایا تو ادا نے آرین کا گریبان پکڑا۔ آرین شاہ، یاد رکھنا اگر میرے بچوں میں سے کسی ایک کو کچھ بھی ہوا نا تو یہ ماں تمہارے اس محل کو آگ لگا دے گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں شادی کرنے کا، تم دیکھنا پھر کس طرح سے میں تمہارے اس محل کو آگ لگاؤں گی جس میں تم نے ہمیں قید کیا ہوا ہے۔ ادا کو چلاتے دیکھ کر آرین نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا اور پھر ادا سے اپنا کالر چھڑاتا کمرے سے باہر نکلا، اور پھر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو پیشے سے تو ایک ڈاکٹر تھا مگر اسے آرین کی کاپی کہنا غلط نہ تھا، وہ بھی آرین کے ہر غلط کام میں اس کے کا برابر کا شریک تھا۔ آرین کے فون کر کے بتانے پر رمیز فوراً سے شاہ ہاؤس پہنچا اور پھر اس نے بچوں کو چیک کیا۔ اب دونوں فکر نہ کریں، بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ وفا تیز بخار کی وجہ سے جھٹکے مارتی بے ہوش ہوئی ہے، جبکہ برزم وفا کی ٹینشن لینے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ میں نے ان دونوں کو انجیکشن دے دیا ہے، جلد ہوش آ جائے گا۔ یہ وفا کی دوائیاں، اسے دن میں 3 ٹائم کھانے کے بعد دینی ہے۔ برزم کو کسی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ وفا کو ٹھیک دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ رمیز کی بات سنتے ادا اور صفا نے سکون کا سانس لیا، پھر صفا نے رمیز سے دوائی پکڑی تو رمیز اور آرین کمرے سے نکل گئے۔ بھاجی، آپ وفا کو لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں۔ کیسے چندا؟ آرین ہمیں نہیں جانے دے گا۔ آرین سر پرسوں پاکستان جا رہے ہیں نا، آپ بھی چھپ کر پاکستان چلی جائیں۔ چندا کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو چندا نے جواب دیا، جس پر صفا اور ادا دونوں نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ آرین سر پرسوں صبح چلے جائیں گے، آپ ایک کام کرنا اس کے بعد چلی جانا۔ مگر کیسے؟ ہم دونوں کے پاس ویزا نہیں ہے اور ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ چندا کی بات سنتے صفا فوراً بولی تو ادا نے بھی جواب دیا، جس پر چندا کسی سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی رافعہ اور اس کی ماں آمنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ باجی، وفا بی بی کی طبیعت دیکھتے ہم سب نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ آرین سر بعد میں جو کریں گے دیکھا جائے گا۔ آپ دونوں 3 سال سے یہاں ہیں اور ان 3 سالوں میں آپ نے یہاں سے بچنے کی ہر کوشش کر لی ہے، مگر پھر بھی آپ یہاں سے جا نہیں سکے۔ اگر اب ہم آپ کو یہاں سے پاکستان بھجوائیں گے، آپ ہم پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ آمنہ کی بات سنتے صفا اور ادا نے پہلے اپنے بچوں کی بے ہوش وجود کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آمنہ کو دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تو آمنہ اور چندا وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے برزم اور وفا کے ہوش میں آنے پر صفا اور ادا نے سکون کا سانس لیا۔